صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا النجم الثاقب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار روشن ستارے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ دل کی سماعتوں سے ناظرین اس حدیث پاک کو سن لیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ کی عزت کرو کہ وہ تمہارے نیک ترین لوگ ہیں۔ مزید فرمایا کہ میری امت میں سب سے بہتر میرا زمانے والے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، پھر ان کے بعد کے لوگ یعنی تابعین، اور پھر ان کے بعد کے لوگ ہیں۔ آج ناظرین کرام، ہم اور آپ چلتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، کائنات کے تاجدار، کائنات کی یوں کہیے کہ بنیاد، کائنات کے مرکز کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اور چلتے ہیں ناظرین ان کے توسط سے ان کے ستاروں کی جھرمٹ کے پاس۔ وہ ستارے ناظرین جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیت کے لیے چنا، وہ ستارے جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے لیے چنا، وہ ستارے جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہونے کے لیے چنا، وہ ستارے ناظرین کہ جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نثار کرنے کے لیے چنا، وہ ستارے جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شبانہ روز کے لیے چنا، وہ ستارے جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبح و شام امداد کے لیے چنا، اور وہ ستارے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی اپنی زندگی کا پہلا اور آخری منشور سمجھ کر چلا کرتے تھے، انہی ستاروں میں سے ناظرین ہم ایک ستارے کی آج گفتگو کریں گے، ان کی بارگاہ میں چلیں گے۔ ذہن میں رکھیے یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی قبیل ہے نا ناظرین، یہ انتہائی محترم، انتہائی ممتاز ترین قبیل ہے۔ میں اور آپ ان کے اوصاف کو بیان کر نہیں سکتے، کسی بھی صحابی کے وصف کو ہم ایک وصف کو بیان نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کا دیدار کیا ہے، انہوں نے ایمان کی حالت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری کی ہے، انہوں نے ایمان کی حالت میں اپنی پوری زندگی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نشاور کر دی ہے۔ ناظرین میں پوری زندگی کی کیا بات کروں، صرف ایک لمحہ جو ہے نا، ایک لمحہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ایمان کی حالت میں ایسا ہے صاحب کہ پوری کائنات کی نعمتیں ایک طرف رکھیں اور اس ایک لمحے کو ایک طرف رکھیں، وہ ایک لمحہ انتہائی بھاری ہے۔ یعنی سوچئے تو صحیح کہ جن کے حسن اخلاق کو، جن کے حسن کردار کو، جن کے حسن ایمان کو قرآن جو ہے وہ اپنے سینے کے اندر محفوظ کرے، اپنی آیتوں میں بیان کرے، اور 24 گھنٹے مسلمان ان تمام تر اوصاف کا تلاوت کریں، سوچئے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ یعنی جن کے ایمان کو دیکھ کر ایمان رشک کرے، جن کی وفاداریوں کو دیکھ کر وفاداریاں رشک کرے، جن کی جانثاریوں کو دیکھ کر جانثاریاں رشک کرے، جن کی خدمت کو دیکھ کر خدمت گزاریاں رشک کرے، جن کی وفاؤں کو دیکھ کے وفائیں رشک کریں، جن کے ایثار اور قربانی کو دیکھ کر ایثار و قربانی رشک کرے، جن کی استقامت کو دیکھ کر استقامت رشک کرے، جن کے حسن سلوک کو دیکھ کر حسن سلوک رشک کرے، جن کے آمنا صدقنا کہنے پر یعنی وہ جو انداز ہے اس انداز کو دیکھ کر وہ انداز رشک کرے، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ آج انہی میں سے ناظرین ہم ایک ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جنہیں حضرت عبداللہ بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ ابتدائی دور میں ایمان لے کر آئے، روایتیں بتاتی ہیں کہ 15ویں آپ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان کا اعلان کرتے ہیں، یعنی رہتی دنیا تک کی کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا جینا مرنا سب کچھ آپ کے لیے ہے، صرف آپ نہیں ناظرین بلکہ آپ کا پورا گھرانہ۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ آپ کے بھائی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں نا جب مدینہ پاک ہجرت ہوئی تھی تو جس وقت بقیع شریف جو ہے وہ سجنا شروع ہوا، میں تو یہ کہتا ہوں یہ سجنا شروع ہوا نا نفوس قدسیہ سے، تو پہلے جو ہستی تھی
مہاجرین میں وہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جو یہاں پر تشریف فرما ہوئی. تو آپ کے بھائی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت قدامہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ایک اور بھائی ہیں, اور آپ کے بھتیجے یعنی حضرت عبداللہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حضرت صائب بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ختم نبوت ہیں. ہاں جناب, جنگ یمامہ میں آپ شریک تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام دیا کہ ختم نبوت کی آپ محافظت میں اپنی جان کو نچھاور کر دیتے ہیں سرکار علیہ السلام پہ. تو یہ پورا گھرانہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ابتدائی دور میں السابقون الاولون کا تاج پہننے کے لیے حاضر ہوا تھا. دار ارقم سے بھی پہلے ہجرتیں کی, صحبتیں برداشت کی, تکالیف برداشت کی, سب کچھ برداشت کیا, لیکن دامن مصطفیٰ کو نہ چھوڑا ناظرین. اس کے بعد ہجرت مدینہ پاک ہوئی, ایک نیا دور شروع ہوتا ہے غزوات کا. یعنی بدر سے لے کر آپ اٹھا لیجئے تبوک تک تمام ہی غزوات کے اندر یہ پورا کا پورا گھرانہ ہراول دستے کا کردار ادا کرتا رہا. یعنی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں بلند کر کے میدان میں اترتا رہا. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, بڑے مزے کی بات ہے ناظرین, کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو بیان کرتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہمشیرہ ہیں وہ حضرت زینب ہیں. وہ زوجہ کن کی ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ ماں کن کی ہیں؟ حضرت حفصہ سلام اللہ علیہ کی, ام المومنین سلام اللہ علیہ. یعنی حضرت حفصہ حضرت عبداللہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھانجی. اس اعتبار سے حضرت عبداللہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آپ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں سسر بھی ہوتے ہیں. آئیے ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں, اب آپ نے جانا کہیں نہیں ہے. آغاز ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی ارشاد حسین سیدی صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب تشریف فرمائیں. اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب تشریف فرمائیں. تینوں احباب کو السلام علیکم, خوش آمدید. ملک کے معروف شناخواں جناب محمد شاہزیب جاوید گنجالوی صاحب آخر میں انشاءاللہ منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. سر آغاز فرمائیے, کیا ایمان کا اوج اور کیا کمال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہ جن کو کمپینین شپ ملی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ, سبحان اللہ, کو غلامی ملی, جن کو مائیت ملی. آئے ہائے ہائے, ذرا ان کے فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں آغاز فرمائیں. بہت شکریہ جنید بھائی, آپ نے ہمیشہ کی طرح خوبصورت انداز میں ہدیہ عقیدت پیش کیا. جزاک اللہ. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین, جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں اپنی زبانوں سے خوشبوئیں مہک جاتی ہیں, ایمان کو تقویت نصیب ہوتی ہے. یہ کون ہستیاں تھیں؟ انبیاء کرام کے بعد جمیع انسانیت میں, پوری انسانیت میں اول تا آخر سب سے اونچا اور افضل طبقہ جن کو ہونے کا اعزاز حاصل ہوا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ہیں. کیونکہ جب تمام انبیاء کرام پر ایمان لانے والی امتوں میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین امت ہے, تو پھر بہترین امت کا سب سے پہلا طبقہ, سب سے اونچا طبقہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ہیں. تو اور جب ہم صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں اور لفظ صحابہ استعمال کرتے ہیں تو اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار بھی شامل ہوتے ہیں, امہات المؤمنین بھی شامل ہوتی ہیں, کیونکہ سب کو شرف صحابیت نصیب ہوا ہے. پھر شرف صحابیت کے بعد پھر تخصیصی فضائل آتے ہیں اہل بیت اطہار کے, امہات المؤمنین کے, خلفائے راشدین کے, پھر درجہ بدرجہ سابقون الاولون کے. اور یہ جو مراتب ہیں صحابہ کرام کے مابین, یہ مراتب بھی کوئی آپ اور میں آج بیٹھ کے نہیں ان کو کیٹیگرائز کر رہے, بلکہ ان کو بھی خود قرآن مجید نے بیان فرمایا. جب السابقون الاولون فرما دیا, اور جب یہ فرما دیا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, کہ فتح مکہ سے پہلے اور بعد والے. اور اسی طرح ہم صحابہ کرام کے جب مراتب کو دیکھتے ہیں تو اب اوورال مجموعی طور پر بات کریں تو جمیع انسانیت میں اول تا آخر سب سے اونچا طبقہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا ہوا. اب قرآن مجید نے جہاں جہاں اہل ایمان کے فضائل کا تذکرہ فرمایا ہے اور جہاں جہاں ان کی خصوصیات, ان کی نشانیاں, ان کے امتیازات, ان کی عظمتیں, ان کے فضائل, ان کی قربانی, ان کی جانثاری کا ذکر ہوا ہے, تو آپ دیکھیے اس کا سب سے پہلا مصداق کون ہے؟
تو قرآن مجید کی ان تمام آیات کا سب سے پہلا مصداق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہے۔ گویا قرآن جہاں اہل ایمان کے فضائل بیان کر رہا ہے تو اہل ایمان کا سب سے پہلا طبقہ اور سب سے اونچا طبقہ وہ صحابہ کرام ہیں، یعنی ایمان کی پہلی لیئر آپ ہیں، پہلی لیئر آپ۔ تو سب سے پہلا اطلاق ان تمام آیات کا جو اہل ایمان کے فضائل کو بیان کر رہی ہیں، جو ان خصوصیات اور نشانیوں کے ساتھ بیان کر رہی ہیں، اس کا سب سے پہلا اطلاق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کی زندگیوں پر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر دیکھیے ان کو یہ شرف، یہ فضیلت، یہ امتیاز کیوں حاصل نہ ہو کہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کی حیات ظاہری کو پایا، آقا علیہ السلام کے زمانہ مبارک ظاہری کو پایا، یعنی جو مرکز حسن کائنات ہیں انہیں دیکھا ان کی آنکھوں نے اور ان کے زمانے کو پایا، یا یوں کہیے کہ انہوں نے وہ زمانہ پایا جس زمانے کی فضاؤں کے اندر خوشبو مصطفیٰ مہکی ہوئی تھی، انہیں دیکھا، انہیں جانا، انہیں مانا۔ تو پھر لہٰذا مرکز اور محور جب آقا علیہ السلام کی ذات ببرکات ہے تو پھر سب سے زیادہ فضیلتیں سمیٹنے والے وہ صحابہ کرام ہیں۔ اور پھر دیکھیے کہ اگرچہ انہوں نے جتنے اعمال سر انجام دیے، ان کے اعمال کا درجہ بھی ساری امت سے افضل ہے، ساری امت کے عمل کرنے والوں سے ان کے عمل کا درجہ افضل ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں نمازیں پڑھنے کی وجہ سے نمازی نہیں کہہ کر پکارا گیا، انہیں حج کرنے کی وجہ سے حاجی کہہ کر نہیں پکارا گیا، انہیں جہاد کرنے کی وجہ سے مجاہد کہہ کر نہیں پکارا گیا، اگرچہ یہ ٹائٹل اور عنوانات بھی احادیث میں اور قرآن مجید میں ان کے لیے استعمال ہوئے، مگر جو سب سے بڑا ٹائٹل جو ان کا نام بن گیا وہ صحابی، صحابہ، تو اس کے اندر صحبت ہے۔ تو پتہ چلا کہ اعمال کا درجہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بعد میں آتا ہے، سب سے پہلا فضیلت کا جو مدار ہے وہ صحبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے تو جہاں قرآن نے کہا محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو جو ان کے ساتھ والے ہیں، ان کے قرب والے ہیں، ان کی معیت والے ہیں، تو اس لیے ان کا سب سے فضیلت کا جو بڑا مدار ہے وہ آقا علیہ السلام کی نسبت ہے۔ اور آج ہمارے لیے یہ پیغام یہ بنتا ہے کہ عمل اپنی جگہ پر ہے، مگر صحابہ کرام کی ساری فضیلتوں کا مدار عمل نہیں بلکہ نسبت اور صحبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ایک جملہ اور کہنا چاہوں گا کہ اب اگر عمل میں کہیں کوئی کمی بیشی کسی جگہ، کسی روایت میں، تاریخ میں مل بھی جائے اور اس کی وجہ سے کوئی ان کے ادب کو چھوڑنے لگ جائے تو پھر سوال یہی پیدا ہوگا کہ ہم نے انہیں عمل کی وجہ سے تھوڑی مانا، ہم نے انہیں صحبت و نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے، اور اسی سبب سے ان کے سارا ادب ہے اور احترام ہے۔ اور بات وہ یہ صاحب کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، اس قرینے کو وہی سمجھتا ہے جو زبان کو بند رکھتا ہے۔ یہاں یہ بارگاہیں تھوڑی زبان کھولنے والی ہیں، ان بارگاہوں میں تو ہاتھ جوڑ کے آدمی بس خاموش بیٹھا۔ ہمیں اپنے بارے میں وہ جو ہے نا اپنا علامہ صاحب مولا کائنات نے کم و بیش اس کا مفہوم اس قول کا یہ ہے کہ تجھے ناز کس بات پر ہے، تو دیکھتا چربی سے، سنتا ہڈی سے، اور اپنا سونگتا ایک سوراخ سے، مطلب دیکھتا اس طرح سے چربی سے اور سنتا مطلب سنتا ہڈی سے، اور پیٹ میں تیرے غلاظت ہے، اس کے بعد تجھے ناز ہے۔ ان پہ بات کریں گے ہم؟ نہیں، ان پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ آئیے ذرا اب آئیے حضرت عبداللہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی تعارف لوگوں کے سامنے ذرا پیش کیجئے، اور السابقون الاولون کا جو حسین ترین تاج جو آپ کے سر اقدس پہ سجائے صاحب، ابتدائی اسلام میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم لوگوں کی یقیناً خوش بختی ہے کہ ان عظیم المرتبت ہستیوں کا ذکر کرتے ہوئے خود کو منور کر رہے ہیں کہ جن کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار آیات کا نزول فرمایا۔ بات تو وہیں پر ہے کہ ہم نے ان کو عمل سے زیادہ حضور علیہ السلام کی نسبت اور حضوری اور صحبت سے مانا ہے، لیکن عمل میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا عمل اس کیفیت میں ہے کہ ہم کر رہے ہیں لیکن ہمیں قبولیت کی سند نہیں ہے۔ اور اگر وہ عمل کر رہے ہیں تو خدا نخواستہ کہیں کمی بیشی ہوئی بھی تو حضور نے کریکشن کر دی، واہ، اور جہاں آپ نے تنقید نہیں کی اس کا مطلب ہے کہ وہ عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو چکا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو اس وجہ سے دیکھنا ہے کہ ہمارا عمل اور ان کا عمل اگرچہ بظاہر یکساں نظر آئے لیکن قبولیت کے اندر پھر لیکن سرکار نے کیٹیگرائز کر دی ہے نا بھائی، احد پہاڑ کے برابر بھی سونا لے کر آ جاؤ، مت کے برابر نہیں ہوگا، ان کے مت کے برابر۔ تو یہی عمل میں بھی وہ ہم سے
بدرجہ ہا نہیں بلکہ ہزار ہا لکھوک ہا درجہ آگے جی نظر جی آئے۔ جی جی تو انہی نفوس قدسیہ میں سے ایک وہ ہستی ہیں جن کا ذکر آج ہم کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن مظعون رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دامن اقدس میں اس وقت حاضر ہوئے کہ جب ابھی یوں کہہ لیں آسان لفظوں میں کہ حضور علیہ السلام بھی خود اپنے غلاموں کو انگلیوں پہ شمار کیا کرتے تھے۔ تو 15ویں نمبر پر آپ کو قبولیت کا شرف حاصل ہوا اسلام کی، اور آپ کے برادر اکبر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ان سے ایک نمبر پہلے شمار کیے گئے، وہ 14ویں نمبر پر۔ اچھا، تو حضرت عبداللہ بن مظعون رضی اللہ عنہ آپ کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا خاندانی شرف یہ بھی رہا کہ آپ جو ہیں حضور علیہ السلام کا آپ کا نسب اور حضرت عبداللہ کا نسب حضرت مرہ بن کعب بن لوئی جو ہیں ان کے 2 بیٹے ہوئے، ایک حضرت مرہ اور ایک حضرت حسیس۔ تو یہ ان کی نسل سے حسیس کی نسل سے آئے اور حضور علیہ السلام حضرت مرہ رضی اللہ عنہ کی اولاد امجاد میں سے تشریف لائے، تو وہاں جا کر دونوں کا سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مظعون رضی اللہ عنہ اور آپ کے برادر اکبر اور آپ کے بھتیجے حضرت صائب جن کے ساتھ حضرت عثمان بن مظعون نے اپنی کنیت ابو صائب رکھی ہوئی تھی وہ بھی، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے ایک اور اللاتی بھائی جن کو حضرت سیدنا قدامہ بن مظعون رضی اللہ عنہ کا نام حاصل ہے، وہ آپ کے ساتھ اکٹھے مسلمان ہوئے۔ اللاتی میں اپنے ناظرین سامعین کے لیے یہ عرض کر دوں کہ بنیادی طور پر اولاد کے ناموں کو 4 اقسام میں منقسم کیا گیا ہے۔ اگر 2 بھائی یا بہنیں ایک ہی باپ اور ایک ماں سے ہوں تو ان کو عینی بھائی یا بہن کہا جاتا ہے۔ اگر باپ ایک ہے اور ان کی مائیں الگ الگ ہیں، یعنی باپ نے 2 یا 2 سے زائد شادیاں کی ہیں، تو اب ان ماؤں سے جو اولاد آئے گی ان کو اللاتی بہن بھائی کہا جائے گا۔ اور اگر ماں ایک ہے، ماں کی پہلے شادی ہوئی، خامد فوت ہو گئی یا طلاق ہوئی اور پھر آگے کی، اور اس میں سے جو نسل آئی، ان بہن بھائیوں کو اخیافی بہن بھائی کہا جائے گا۔ اور ایک وہ ہے جو رضائی بہن بھائی ہوتے ہیں جنہوں نے دودھ ایک پیا، اور انہی میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں کہ انہوں نے اور حضور علیہ السلام نے حضرت سویبہ کا دودھ نوش فرمایا۔ یعنی آپ رضائی بھائی بھی ہیں؟ رضائی بھائی، حضرت عثمان بن مظعون۔ حضرت عبداللہ بن مظعون رضی اللہ عنہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت سخیلہ بنت نعمان یا بنت انبس، یہ بھی اسی خاندان سے تھیں، یعنی آؤٹ آف کاسٹ نہیں ہے بلکہ انہی کے ہی خاندان میں سے، انہی کے قبیلہ میں سے حضرت عمر بن جمح بن عمر رضی اللہ عنہ انہی کی نسل میں سے ہیں، اور وہ حضرت جمح بن عمر ان کے والد حذافہ تھے اور ان کے والد حضرت حسیس اور پھر آگے حضرت کعب بن لؤی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور بھی نسبت حاصل ہے، وہ آپ نے جو انٹرو میں اشارہ کیا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت مظعون، اور انہی سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسول، اور انہی سے حضرت عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابی رسول، اور انہی سے حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضور علیہ السلام کی صحابیہ۔ حضرت عبد الرحمن بھی آپ کے ساتھ؟ جی عبد الرحمن، وہ عبد الرحمن بن ابی بکر اور ہیں، ادھر ذہن نہ جائیے، عبد الرحمن بن عمر ہے۔ تو یہ عبد الرحمن بن عمر جو ہیں یہ بھی، یعنی اس محترمہ جو کائنات، حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں نا، لیکن میں تیسرا نام میں حضرت عبد الرحمن میں سوچا تھا کہ تیسرے مطلب بیٹے ہیں ان کے۔ جی عبد الرحمن بن عمر، تو یہ عبد الرحمن بن عمر ہوئے، حضرت عبداللہ بن عمر ہوئے اور حضرت حفصہ ہوئی، یہ تینوں وہ ہستیاں ان کی اولاد میں سے ہیں جو حضور علیہ السلام کے دامن خاص میں اور درجہ صحبت میں ہیں۔ حضرت حفصہ تو حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہوئی، تو اسی نسبت سے حضرت سیدنا عبداللہ بن مظعون اور عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں ہی ہستیاں جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کے ماموں سسر ہونے کا شرف رکھتے ہیں۔ اور پھر اگر السابقون الاولون کی لسٹ میں دیکھا جائے تو 14ویں اور 15ویں نمبر پر یہ موجود ہیں، اور دوسری ہجرت حبشہ کرنے کا ان کو شرف حاصل رہا، اور حضور علیہ السلام کے احکامات عالیہ پر عمل کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک یہ باقاعد حیات رہے حضور علیہ السلام کے ساتھ غزوات کے اندر بھی مسلسل شرکت کر۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب دیکھیں یہ بڑی ایک اہم ترین بات، ایک تو ظاہر نسبی فضیلت جو آپ کو ملی، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں، پھر جو رشتہ آپ کا چونکہ وہ تو ظاہر بعد میں جا کے قائم ہوا، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن یہ بات کہ صحابہ میں ایک بات جو خاص طور پہ جو آج مجھے لگتا ہے کہ ہم میں بہت زیادہ کمی ہے، ہم ایمان تو زبان سے لائیں لیکن دل میں ہمارے ایمان اس طرح سے نہیں اترا ہوا،
انہوں نے ایسا اپنے وجود کا حصہ ایمان کو بنایا اور روح کا حصہ بنایا کہ جو جو تکالیف آئیں اس پر کھڑے رہے، ڈٹے رہے، جمے رہے اور کسی طور سے جو ہے کمپرومائز نہیں کی. اب اس کی مثال آپ نے ذرا اس کو تفصیل میں بیان کرنی ہے. ابتدائی دور ہے، ایمان لائیں، ایک طرف کفار ہیں، مشرکین ہیں، ہجرتوں کا سلسلہ ہے، تکالیف ہیں، اس کے مراحل ہیں، اس پہ ذرا گفتگو کیجئے کہ آپ بالکل اپنی جگہ سے نہ ہلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلہ عشق کے شرکاء میں سے ہیں جنہوں نے دیدار مصطفیٰ کی خاطر بڑی قربانیاں برداشت کی. جیسے آپ نے کہا کہ ان کا ایمان اتنا بلند و بالا اور ہم بڑے کمزور ایمان والے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ایمان لائے ہیں حضور کو دیکھ کر. انہوں نے ڈائریکٹ نبی پاک جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے دعوت کو سنا ہے، قرآن کو سنا ہے، اللہ کے فرمان کو سنا ہے. تو حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی اور اس دور میں انہوں نے حضور علیہ السلام کا ساتھ نبھایا. جب حضور فخر عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں بیٹھے نور بانٹ رہے تھے، اس وقت یہ حضور علیہ السلام کی طرف آئے. جب حضور کی طرف آنے والوں کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، ان کے سینوں پر پتھر رکھے جاتے تھے، ان کے گلوں میں جو ہے وہ رسے ڈال کے کھینچا جاتا تھا، ان کو اپنے ہی مارتے تھے، اپنے رشتہ داروں کے ہاتھوں مار کھاتے تھے. امیہ ان کے خاندان سے تھا، وہ ان کو مارتا تھا. یعنی اتنی بڑی بڑی اذیتیں اٹھانے کے بعد بھی ان کی زبان پر محمد محمد جاری رہتا تھا، احد احد جاری رہتا تھا. انہوں نے کسی لمحے، کسی وقت، کسی گھڑی یہ نہیں کہا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی لمحے، پوری زندگی حضور کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مظعون نے گزاری ہے، کسی لمحے یہ نہیں کہا کہ حضور ہم نے آپ کی خاطر اتنی مارے کھائی ہیں، ہم نے آپ کی خاطر یہ تکلیف اٹھائی ہے. انہوں نے سب کچھ تکالیف اٹھانے کے بعد بھی گویا کہ وہ زبان حال سے یہی کہتے تھے، حضور حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ہم نے آپ کے لیے جو کچھ بھی برداشت کیا یہ کم ہے، کیونکہ اس کے بدلے میں زبان رسول سے انہیں جنت عطا کر دی گئی تھی. انہیں جو ہے وہ حوض کوثر کے چھلکتے جام کے وعدے دے دیے گئے تھے، انہیں اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کا وعدہ دے دیا گیا تھا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس میں رب اعلیٰ کی زیارت کا وعدہ کر دیا گیا تھا. تو وہ لوگ پھر یہ سارا کچھ کیوں نہ برداشت کرتے؟ حضرت عبداللہ بن مظعون جن کا پورا گھرانہ ہی حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فدا کا جذبہ لے کر میدان عمل میں آیا تھا. پھر قریش کے سرداروں کی اذیتیں ہوں، یا ان کو وطن سے بے دخل کرنے کا معاملہ ہو، یا پھر ان کو جو ہے اپنا گھر چھوڑنے کا معاملہ ہو، کسی معاملے میں بھی ان کے پیروں میں کپ کپاہٹ نہیں آئی ہے. ان کی زبان کے اوپر بھی جو ہے نا کسی طریقے سے کپ کپی تاری نہیں ہوئی ہے. وہ بولتے تھے تو نڈر ہو کے بولتے تھے، وہ بات کرتے تھے تو ہمت سے بات کرتے تھے. ان کا گھروں سے نکلنا تھا تو ایسے نکلنا تھا کہ زمانہ تکتا رہ گیا اور قیامت تک کے لیے وہ تاریخ رقم کر گئے کہ عشق کرنا ہے تو پھر صحابہ کی طرح کرنا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مظعون وہ ہستی ہیں جن کے بھائی بھی، یعنی 4 بھائی یہ حضور علیہ السلام کے حکم پر انہوں نے ہجرت حبشہ کی ہے. اور حضرت عبداللہ بن مظعون یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ 3 بھائی اور ایک بھتیجے ہیں. یہ 4 بھائی ہیں. صائب جو ہیں وہ یہ ان کا بھتیجا بھی ہے اور ان کا بھائی بھی ہے. حضرت عبداللہ، حضرت عثمان، حضرت قدامہ اور حضرت صائب. حضرت صاحب تو بھتیجے ہوئے نا، یہ بھائی بھی ہیں. اچھا، یہ بھائی بھی ہیں اور حضرت عثمان کے بیٹے بھی ہیں. تو اس طریقے سے ان کی بہن بھی، یعنی یہ اتنے رشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فداکاری کا جذبہ رکھتے تھے. یہ ان کے بھائی، پہلے ایسے ہوتا تھا، یعنی دادا کا نام بھی ایک ہوتا تھا، چاچا کا نام بھی ایک ہوتا تھا. اس طریقے سے ہم لوگ ہیں نا کہ مقصد چاچا کا ایک نام ہے تو نیچے بھتیجے کا نہیں رکھ سکتے. اہل عرب ایسے نہیں تھے. جیسے حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام کے جو ہے نا وہ تینوں بیٹے وہ علی تھے، یعنی علی اکبر تھے، علی اوسط تھے، علی اصغر تھے. اس طریقے سے ان کے چچا میں بھی ایک حضرت صائب بن مظعوم ہے اور حضرت عثمان کے بیٹے حضرت صائب بن عثمان بن مظعوم بن حبیب ہے. صائب 2 ہیں. ہاں، یہ 2 صائب ہیں. تو انہوں نے ہجرت حبشہ فرمائی ہے. ان کا ذکر کم آتا ہے، بعض جگہوں پر ان کا ذکر آتا ہے اور کئی جگہوں پر ان کا ذکر نہیں آتا ہے. تو انہوں نے ہجرت حبشہ کیا. لیکن یہ خوش نصیب ایسے ہیں، ان کے جو ہجرت حبشہ
حبشہ میں رہنما تھے، رہبر تھے، وہ حضرت جعفر بن ابی طالب تھے، حضرت علی المرتضیٰ کے جو بھائی ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن مظعون کا جو قافلہ تھا اس کے رہنما اور رہبر تھے۔ اور پھر انہوں نے جب سفر کیا، بعد میں ایک خبر ملی، افواہ پھیلی کہ جناب قریش کے جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے ہیں، تو یہ حبشہ سے پھر یہ واپس آئے۔ جیسے ہی مکہ پاک پہنچے تو وہاں یہ پتہ چل گیا کہ یہ تو خبر جو درست نہیں ہے، تو پھر کچھ لوگ دوبارہ حبشہ چلے گئے، یعنی دوسری ہجرت حبشہ ہوئی، اس میں حضرت عبداللہ بن مظعون نہیں تھے۔ پھر یہ ان کے بھائی اور یہ اور حضرت عثمان بن عفان یہ سارے لوگ مکہ میں ہی رہے۔ اس کے بعد تکالیف کا کیونکہ سلسلہ تھما نہیں تھا، اذیتوں کا سلسلہ تھما نہیں تھا، مصیبتیں پہ در پہ آ رہی تھیں، تو رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اجازت دی کہ رب نے تمہارے لیے امن کا گھر منتخب فرما لیا ہے، اور وہ امن کا گھر پہاڑوں کے درمیان کھجوریں ہیں، اور وہ اس شہر کی طرف یعنی مدینہ طیبہ کی طرف تم سفر کر جاؤ تاکہ وہاں پر تم آرام سے رہو۔ یہ انہوں نے اپنے گھر کو تالا لگایا اور اپنے پورے کنبے کے ساتھ جو ہے حضرت عبداللہ بن مظعون مدینہ پہنچے، اور حضرت عبداللہ بن سلمہ کے ہاں جو ہے انہوں نے رہائش اختیار کی، اور یوں ان کا پھر سلسلہ دربار نبوی میں طویل ہو گیا، اور اب قیامت تک حضور کے پاس ہی ان کی روح ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ آج ہم ایک شہر تو چھوڑیے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے اگر ہم مثال کے طور پہ گھر شفٹ کرتے ہیں تو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا ایمان تھے صاحب ان لوگوں کے، یعنی اپنے ظاہر ہے وہاں کوئی نہ کوئی کام تو کرتے ہوں گے نا، تجارت کرتے ہوں گے یا کوئی مطلب جاب کرتے ہوں گے، جو بھی کام کرتے ہوں گے، اپنا سارا مطلب معاش کا سلسلہ چھوڑا، گھر کو تالا لگایا۔ کیوں لگایا؟ کیونکہ اب اس تالے کو کھلوانا تھا جو جنت کے دروازے کا تالا ہے، اور وہ صرف اور صرف مصطفیٰ کریم کے قدموں میں تھا۔ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں بھیجیے۔ لوٹ کے آپ کو بتائیں گے اسلام کی تاریخ کا ایک انتہائی اہم ترین موڑ ہے مواخات کے حوالے سے، اس پہ گفتگو ہوگی، اور آپ کو بتائیں گے کن صحابی سے ان کی مواخات ہوئی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا۔ درود پاک۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، ذکر پاک ہے حضرت عبداللہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور آپ ایک بات دیکھیے کہ یہ کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے انتظام ہے کہ جنہوں نے اپنے محبوب پر سب کچھ قربان کر دیا، ان کی ایک صدا کے اوپر سب کچھ قربان کر دیا، اللہ نے بھی پھر ان کو تنہا نہیں چھوڑا، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کو ان کے حال پر نہ چھوڑا۔ مفتی صاحب، جو قربانیاں صحابہ نے دی، خاص طور پہ دیکھیں نا، مکہ پاک جب چھوڑا، بہت سے صحابہ ایسے جنہوں نے اپنی پوری پراپرٹیز چھوڑ دی، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مظعون اپنی پراپرٹی کو تالا لگا دیا، پیچھے ظاہر ہے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب اس کی کمپنسیشن، کیونکہ ظاہر ہے وہ سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے تو ہونی تھی، تو ایک بہت ہی خوبصورت سا جو ہے موقع آتا ہے جسے مواخات کا موقع کہتے ہیں، اس پہ ذرا گفتگو کیجئے کہ وہ کیا معاملہ تھا، اور حضرت عبداللہ ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جن سے مطلب جن انصاری صحابی سے مواخات ہوئی ہے ان کے بارے میں بھی ذرا بتائیے۔ جی بہت شکریہ جنید بھائی۔ دیکھیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یوں تو اللہ رب العزت نے آپ کو تمام خصائص، فضائل، شان اور عظمتوں کا مرقع بنایا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت منتظم، اس اعتبار سے دیکھیں تو آپ نے کتنے اقدامات فرمائے جو آج تک اور رہتی دنیا تک تمام انسانیت کے لیے ایک ماڈل کی طرح، رول ماڈل کی طرح ہمیشہ رہیں گی، اور جب انسان اور انسانی معاشرے ان قدروں کو، ان اقدامات کو، ان اصول اور ضوابط کو فالو کریں گے تو انہیں اپنے معاشرے کے لیے خیر اور فلاح نصیب ہوتی رہے گی۔ یقیناً انہی میں سے ایک اقدام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہجرت کے فوراً بعد مدینہ تشریف لا کر پھر آقا علیہ السلام کا جو مواخات قائم فرمانا ہے، یہ عمل مبارک ہے۔ اب مواخات کا جو لفظ ہے لغوی اعتبار سے اخن کہتے ہیں بھائی کو، تو مواخات یہ باب مفاعلہ سے ہو جاتا ہے، یعنی دو کو آپس میں بھائی بھائی بنا دینا۔ ٹھیک۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ مکہ سے ہجرت فرما کر وہاں مدینہ پہنچے تھے، ان کو مدینہ کے اندر مقیم صحابہ کرام جن کو انصار اور انصاری کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ آقا علیہ السلام نے بھائی بھائی بنایا، اور یوں بھائی بھائی بنایا
کہ گویا کہ وہ حقیقی بھائیوں سے بھی بڑھ کر ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے والے ہو گئے، محبتیں کرنے والے ہو گئے، محبتیں بانٹنے والے ہو گئے۔ یعنی اس رشتے کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ خونی رشتے پیچھے رہ گئے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا رشتہ سب سے بھاری اور سب سے مقدم ہو گیا۔ جب ہم لفظ بولتے ہیں نا بھائی، تو گویا ایک جسمانی رشتے کے اندر ہمارا بھائی ہے، بالکل ٹھیک، اور ایک ایمانی اور روحانی رشتے کے اندر بھائی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جسمانی رشتے کے اندر جو بھائی بھائی بنا تو اس کے وہ اخوت کا سرچشمہ کون ہے؟ ماں اور باپ۔ لیکن یہ مواخات، یہ اخوت جو آقا علیہ السلام قائم فرما رہے تھے، اس کا سرچشمہ تو خود ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اکبر۔ لہٰذا اس اینگل سے اگر دیکھا جائے تو اہل ایمان جو آپس میں بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، مومن جو آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس اخوت کے پیچھے بھی وہی مواخات کا تسلسل ہے۔ وہ آقا علیہ السلام نے جو اہل ایمان کو آپس میں بھائی بھائی بنایا اور اس عمل کا آغاز فرمایا، وہی اخوت ہے۔ اور اس رشتے کی فضیلت جب ہم اس اینگل سے دیکھیں گے، پھر تمام اہل ایمان کی احترام، ان کا اکرام، ان سے مدد، ان کی مدد اور ان سے معاونت، یہ ساری چیزیں پھر خود بخود جنریٹ ہوتی ہیں۔ تو صحابہ کرام کے درمیان بھی وہی جذبات پیدا ہوئے، اور آقا علیہ السلام جو ہی تشریف لائے مدینہ منورہ کے اندر، اب جو صحابہ کرام تھے جیسے حضرت عبداللہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کم و بیش تمام صحابہ کرام جو ہجرت کر کے آئے، ان میں سے کوئی بھی اپنے ساتھ مال، اسباب، سامان نہیں لایا۔ اکثر کوئی تھوڑا بہت کسی کا ذکر ملتا ہے تو ملتا ہے، ورنہ اکثر نے اسی حالت میں ہجرت کی کہ سب کچھ چھوڑ کر آ گئے، کیونکہ ان کا مال وہ نہیں تھا جو گھروں میں تھا، ان کا مال وہی تھا جو مدینہ کے اندر تشریف فرما تھا۔ وہ مرکز بھی، متاع بھی، سب کچھ آقا علیہ السلام کی ذات ببرکات تھی۔ لہٰذا تشریف لائے، اور آقا علیہ السلام نے جو سب سے پہلی مواخات قائم فرمائی، سب سے پہلی معروف وہی ہے، ورنہ تو آقا علیہ السلام نے دیگر کئی مواقع کے اوپر بھی مواخات قائم فرمائی، اور جو صحابہ کرام بعد میں ہجرت کر کے تشریف لاتے رہے ان کی بھی آقا علیہ السلام نے مواخات قائم فرمائی۔ جو سب سے پہلی معروف مواخات قائم فرمائی تو ایک مہاجر صحابی کو اور ایک انصاری صحابی کو آقا علیہ السلام کھڑا کرتے اور انہیں بھائی بناتے، 45 اور 45 تو بھائی بنایا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے بعد یہ ہوا کہ وہ اپنے بھائی کو پکڑ کر گھر لے گئے اور جا کر کہا کہ یہ میرا گھر ہے، تو یہ آج کے بعد آدھا آپ کا ہے اور آدھا میرا ہے۔ سارا مال بانٹ دیا، گھر بانٹ دیا، ساز و سامان بانٹ دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آقا علیہ السلام نے جس انصاری صحابی کا بھائی بنایا، ان میں دو نام آتے ہیں، مگر معتبر روایات میں نام آتا ہے حضرت سعد بن عبید یا سعد بن عبید اللہ، ان کا نام آتا ہے، یا حضرت قطبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ ان کے ساتھ آقا علیہ السلام نے ان کی مواخات قائم فرمائی، اور پھر ان کی قربانیاں جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی قربانیاں لازوال ہیں۔ انہوں نے اپنے مال اور اسباب قربان کیے آقا علیہ السلام کی اس رفاقت میں اور ایمان کے رشتے میں، اسی طرح اپنی جانیں قربان کی۔ جب جب جہاد کا موقع آیا، جب جب غزوات کا موقع آیا، حتیٰ کہ اولادیں چھوڑیں، رشتے چھوڑے، وطن چھوڑے، جان، مال، اولاد سب کچھ قربان کر کے آقا علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کی ایک لازوال داستان رقم کر دی۔ وہ آج ہمارے لیے ایک ایسا نمونہ ہے کہ ایمان لانا ہے تو یوں لاؤ جیسے وہ صحابہ آقا علیہ السلام کی ذات پر ایمان لائے۔ کیا بات ہے! کاش کہ یہ ہستیاں ہیں، یہ ہمارے ذکر سے آگے بڑھ کے ہماری فکر پہ بھی پہرا دیں، اور ہماری فکر جو ہے اس کو بھی ذرا اس کی جو لاک لگے ہوئے اس کو ان لاک کریں، اور ہم سمجھیں کہ ہمیں بیسیکلی کرنا مقصد کیا ہے ہمارے جینے کا۔ سر، حضرت عبداللہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو یہ کہ دو جملے ضرور اس بات پہ آنے چاہیے کہ بدر سے لے کے، بدریت کا تاج آپ کے سر اقدس پر، تو بدر سے لے کر پھر تبوک تک کنٹینیوسلی، یعنی ہمیں لگتا ہے یہ ہے کہ تاریخ کے اندر یہی بات ہمیں بتائی گئی کہ ہمارا حسن ظن بھی یہ ہے کہ ہر ایک غزوے میں آپ شامل تھے، گو کہ ذکر بدر کا، احد کا، خندق کا زیادہ ملتا ہے، اس پہ ذرا گفتگو کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بھائی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے مہاجر جو مکین بقی بنے، اس پہ ان کے مقام و مرتبے بھی گفتگو۔ جی یقیناً اسی طرح معاملات ہیں کہ یہ ہستیاں نہ صرف حضور علیہ السلام کی صحبت میں رہیں، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ پھر اس صحبت کی قیمت بھی ادا کرتی رہیں، اور وہ قیمت تھی کہ ہر جنگ میں جاتے تو جذبہ شہادت لے کر جاتے۔ جناب
تو حضرت عبداللہ بن مظعون رضی اللہ عنہ آپ اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ حبشہ سے واپس جب تشریف لائے ہیں تو وہاں سے مکہ مکرمہ آئے، تو یہاں سے پھر کچھ دن رہنے کے بعد آپ مدینہ منورہ کی طرف عازم ہجرت ہوئے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے بذات خود جب آپ کے نوٹس میں یہ بات دی گئی کہ وہ ہستیاں تشریف لے آئی ہیں ادھر، تو حضور علیہ السلام بذات خود خوشی و مسرت کا آپ کے چہرے پہ عظیم ایک نہ صرف سرخی بلکہ یوں سمجھ لیں کہ ایک خوشی کی آبشار جاری ہو۔ اللہ کیوں؟ اصل میں وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، رشتہ داری تو ان کی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن یہ ان ہستیوں میں سے تھے کہ جنہوں نے جب اسلام قبول کیا ہے تو کوئی ڈیمانڈ، کوئی تقاضا، کوئی معاملہ نہیں کیا، بس اتنا ہوا کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں یہ حاضر تھے، آپ نے ان کے سامنے صرف ایک آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، اللہ، اور حضور علیہ السلام نے وہ آیت کریمہ تھی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بس اتنی بات آپ نے تلاوت فرمائی۔ انہوں نے سنی تو آنکھیں کھول کے حیرت سے عرض کرنے لگے یہ کیا بات آپ نے فرمائی؟ فرمایا یہ اللہ نے مجھ پہ کلام نازل کیا۔ تو انہوں نے کہا اب اس کے بعد مجھے اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میں اسی ایک آیت کو سنتے ہی آپ کی دائرہ غلامی میں آ رہا ہوں۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان۔ اب حضور علیہ السلام چونکہ ان کا بچپن جو ہے وہ حضور کے ساتھ گزرا تھا، حضرت سویبہ کا میں عرض کر چکا کہ انہوں نے بھی دودھ نوش کیا تھا، اور حضور علیہ السلام نے بھی، اس حوالے سے رضائی بھائی بھی تھے، تو یہ بچپن سے حضور علیہ السلام کو دیکھتے آ رہے تھے۔ جنید صاحب بات یہ ہے کہ ایک عام بندہ جو خطا کار ہو، گناہ گار ہو، وہ دوسرے کو اچھا سمجھتا ہے کہ اس کے سامنے اس نے غلطیاں نہیں کی، لیکن جو خود اس زمانے میں گناہوں سے، برائیوں سے اپنے آپ کو انتہائی بچا کے رکھتا ہو زمانہ جاہلیت میں، تو وہ پھر یہ اقرار کرے کہ حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ مجھ سے بھی کہیں بڑھ کر ہے، اور پھر وہ غلامی میں آ رہا ہو، تو اصل میں یار یہ ہے 5 پڑھا ہوا اگر ایم اے کو مانتا ہے تو وہ کوئی ماننا نہیں ہے، اصل بات تو یہ کہ ایم اے والا ایم اے کو مانے۔ اسی مکہ کی فضاؤں میں، اسی ماحول میں حضور علیہ السلام بھی جلوہ گر ہیں اور حضرت عثمان بن مظعون، لیکن انہوں نے یہ حضور علیہ السلام کی غلامی میں آ کر یہ اظہار کر دیا کہ بعد میں ہمیں کوئی اس طرح اونچا دکھانے کی کوشش نہ کرے، ہم نے پاکیزہ صاف ستھری زندگی گزاری ہے، تو حضور علیہ السلام کی غلامی میں آنا اپنے لیے باعث فخر سمجھا۔ آپ نے جو پہلی ہجرت کی، ہجرت حبشہ، اس کے اندر جو قافلہ گیا، اس قافلے کے آپ سالار تھے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، اور یعنی ابتدا سے ہی حضور علیہ السلام نے سرداریاں ان کو عطا فرمائی، اور اس کے بعد جب یہ واپس آئے سیکنڈ ٹائم پھر گئے آپ، تو اب درمیان میں جو ایک وقت گزرا اس میں کفار کے ظلم و ستم بڑھ گئے۔ حضرت خالد بن ولید، قطع کلام کی معذرت، کیا ایسا ہے کہ جب ہجرت حبشہ جب آپ واپس آئے اور ظاہر اس کے بعد پھر آپ گئے نہیں، مطلب کچھ صحابہ گئے، آپ نہیں گئے، پھر آپ نے مدینہ پاک ہجرت؟ ہاں جی، نہیں، آپ اینڈ پہ پھر چلے گئے، پھر واپس آ کر پھر مدینہ منورہ آئے، یہاں سے آ کر گئے تھے مکہ۔ اچھا، اب آپ اس میں یہ بات ذرا غور فرمائیں کہ جب آپ ادھر موجود ہیں اور ولید بن مغیرہ آپ کو اپنی امان دے چکا، اب ولید بن مغیرہ اتنا سٹرونگ آدمی تھا کہ کسی کی جرت نہیں تھی کہ جس کو اس نے امان دے دی ہو اس کو اب کوئی تنگ کرے، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ میرے بھائیوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں ہما یارا جنت، تو ہما یارا جنت، جب جنت میں جانا ہے یاروں نے تو پھر جنت میں ہی جائیں گے، اگر ستم اٹھانے ہیں تو پھر ستم ہی اٹھائیں گے۔ اب یہ سوچا کہ میرے بھائیوں کو تنگی ہے، اور وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب قحط کا زمانہ تھا تو آپ کے آگے کھانا پیش کیا گیا، اچھا تھا، فرمایا میرے بھائی قحط میں اس طرح کا کھائیں اور میں ایسا کھاؤں، یہ میں بھی تب تک نہیں کھاؤں گا جب تک مسلمان بھائیوں کو یہ نہیں ملتا۔ عام الرمادہ اسے کہا جاتا ہے نا، خاک اڑانے والا۔ بالکل۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عثمان نے ایک جملہ بولا، عثمان بن مظعون نے ولید بن مغیرہ کو، آپ فرمانے لگے اردو الیک جوارک وانا اردا جوار اللہ و رسولہ، میں تمہیں تمہاری امان واپس لوٹا رہا ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کی امان پہ راضی ہوں۔ یعنی یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ پتہ ہے کہ اب یہ جملہ بول دیا اس کی قیمت کیا ہوگی، مجھ پہ جسمانی تشدد ہوگا، زیادتیاں ہوگی، فرمایا وہ سب کچھ قبول ہے لیکن حضور علیہ السلام کی امان پہ راضی ہوں۔ اور آخری بات عرض کروں، جنگ بدر میں جب آپ شریک ہوئے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ نے ایک اوس نامی شخص کو جو قتل کیا حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کی معیت میں، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام، یہ انتہائی پرلطف بات ہے کہ جب آپ واپس آئے مدینہ منورہ میں،
غزوہ بدر کے بعد تو بیمار ہوئے اور آخر میں انتقال ہوا، اور حضور علیہ السلام نے ان کے انتقال کے بعد ان کو بوسہ دیا، تو یہ ثابت کر دیا کہ جن کا انتقال ہو جائے اگر وہ نیک ہیں تو وصال کے بعد بھی بوسہ دیے جانے کے قابل ہیں۔ اور پھر جب ان کی تدفین ہوئی حضور علیہ السلام نے خود فرمائی پتھر نصب کیا، اور جیسے ہی آپ نے تدفین مکمل کی ان کی زوجہ محترمہ حضرت خولہ یہ موجود تھیں، اور انہوں نے ان کو ایک جملہ بولا تدفین میں، تسکین کا جملہ اپنی طرف سے ادا کر رہی ہے، ہنی اللہ کا یا ابا صائب بالجنہ، اے ابو صائب عثمان بن مظعون تجھے جنت کی مبارک ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تم نے جنت کی مبارک اور بشارت کیسے دے دی؟ تو عرض کی حضور کانا یصلی اللیل، یہ راتوں کو نوافل پڑھنے والا، و یصوم النہار، اور دن کو نفلی روزے رکھنے والا، اور حضور کا یہ جملہ ہم لوگوں کے لیے آج بھی قابل تحسین اور قابل تسکین ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہیں یہی کافی تھا، یہی کافی تھا، تو کہتی کہ میں نے جنتی ہونے کی بشارت اس لیے دی ہے کہ کانا یحب اللہ و رسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اچھا صرف یہی نہیں بلکہ وہی بات آ گئی، اب چونکہ ظاہر حضرت عبداللہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے گھرانے کی بات ہے، تو حضرت عثمان کا ذکر ہے، ابو صاحب آپ کی جو کنیت، تو ابو صاحب اس وجہ سے کہ حضرت صاحب کے آپ والد گرامی، تو حضرت صاحب کون؟ حضرت عبداللہ کے بھتیجے اور حضرت عثمان کے بیٹے شہزادے، لیکن جو ٹائٹل ملا ان کو وہ کتنا عظیم کہ شہید ختم نبوت، ذرا ان پہ گفتگو کیجئے، کیا مقام و مرتبہ آپ کے بھتیجے؟ حضرت صائب بن عثمان بن مظعون بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ جن کے والد بھی عبادت گزار ہیں اور ان کی ماں بھی عبادت گزار ہیں، اللہ، یعنی والد بھی عظیم الشان مرتبے کے مالک ہیں اور ان کی امی حضور بھی عظیم الشان مرتبے کے مالک ہیں۔ سبحان، ان کے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتے ہیں تو ان کی ماں بھی ننیال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھتی ہیں، یعنی حضرت خولہ بنت حکیم وہ مبارک ہستی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانا اور خوش طبی کی بات کرنا، حضور علیہ السلام کے اس پر مسکرا دینا، اور پھر ان کی ماں ہی وہ عظیم الشان ہستی ہیں جنہوں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال مبارک کے بعد جو ہے حضرت عائشہ اور حضرت سودا کے ساتھ جو نکاح کرنے کا مشورہ اور عرض جو ہے سب سے پہلے عرض کرنے والی حضرت خولہ بنت حکیم ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کو بیٹا بھی بڑا عظیم الشان عطا فرمایا، حضرت صائب بن مظعون، جنہوں نے چھوٹی عمر میں جہاد میں بھی شرکت کی، حضور علیہ السلام کی صحبت بھی پائی، نبی پاک علیہ السلام کے قرب میں بھی رہے، حضور علیہ السلام کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں، نبی پاک علیہ السلام کے جلووں کو بھی پایا، اور پھر حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت میں پھر جب بہت بڑی آزمائش آئی، ایک طرح منافقین اکٹھے ہو کر انہوں نے مسیلمہ کذاب کی صورت میں جو ہے یہ اعلان نبوت کا معاملہ ہوا، ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو جو ہے نا وہ انہوں نے مشکوک بنانے کی کوشش کی۔ تو اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب حضرت خالد بن ولید کے جو ہے وہ رہنمائی میں اور ان کی سرپرستی میں قافلہ تیار کیا تو حضرت صائب بن مظعون حضرت صائب بن عثمان بن مظعون جو ہے اس قافلے میں شریک تھے، اور عمر کتنی تھی؟ صرف 30 سال عمر تھی، اور یہ یمامہ کی طرف پھر روانہ ہوئے۔ یہ جنگ اتنی اہم جنگ تھی، آپ اندازہ لگائیں کہ جب پہلا صحابی شہید ہوا ہے تو اس کو کیسے شہید کیا ہے؟ مسیلمہ کذاب کے فوجیوں نے اور اس کے ساتھیوں نے حضرت حبیب بن زید انصاری کو پکڑا اور کہا کہ تم جو ہے حضرت محمد رسول اللہ کو نبی مانتے ہو؟ کہا کہ مانتا ہوں۔ کہا کہ مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا کہ یہ تمہارے لفظ سننے سے میرے کان جو ہیں وہ بہرے ہیں، تمہاری یہ بات میں نہیں سن سکتا۔ کہا اس کا بازو کاٹ دو، بازو کاٹ دیا گیا۔ اس کے بعد کہا کہ کیا میں نبی ہوں؟ کہا کہ میرے کان تمہاری بات سننے سے قاصر ہیں، دوسرا بازو کاٹ دیا۔ حضرت حبیب بن زید کا پھر پاؤں کاٹ دیا، پھر دوسرا پاؤں کاٹ دیا، اس طریقے وہ شہید ہو گئے۔ یہ اتنی بڑی جنگ تھی جو صرف اور صرف اس کاز پر لڑی جا رہی تھی کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جانے کائنات ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اب ان کے بعد بروزی ہو، ذلی ہو، کسی بھی طرح کا ہو، کوئی بھی ہو، اب قیامت تک جو ہے وہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا جس کو جو اللہ تعالیٰ اب نبوت عطا کرے۔ ایسا
کچھ بھی، انہوں نے بازو کٹوا دیے، ٹانگیں کٹوا دی، انہوں نے وہاں پر جو ہے سینکڑوں صحابہ اس کاز پر شہید کر دیے گئے، جس میں ایک بڑی تعداد وہ تھی جن کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ تھا، جو سب سے پہلے حافظ بنے تھے حضور علیہ السلام کی صحبت میں، جنہوں نے قرآن کو حضور کی صحبت میں یاد کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم گردنیں کٹوا سکتے ہیں، آنکھیں نکال لو، بازو کاٹ دو، خون سے ہم یمامہ کی زمین کو رنگین کر دیں گے۔ انہی ہستیوں میں حضرت صائب بن عثمان بن مظعون تھے، جن کو تیر لگا، ان کا خون بہا، اور انہوں نے یمامہ کی سرزمین پر اپنی روح حضور فخر عالم کی ختم نبوت کے اوپر قربان کر کے قیامت تک کے لوگوں کو سبق دے دیا کہ کوئی بھی شخص اب جو ہے اعلان نبوت کرے گا تو تم جان دے دینا لیکن اس کی نبوت کو نہ ماننا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے، اور حضرت عبداللہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ بات ساری اتنی سی ہے صاحب کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ بات سمجھنے کی ہے اور سمجھ لیجئے، یہ جو ختم نبوت کا معاملہ اتنا سینسٹیو ہے۔ 256 شہادتیں ٹوٹیلٹی میں آپ دیکھیں تاریخ اسلام میں آپ کو نظر آتی ہیں، جتنے غزوات سرائے جنگ وغیرہ ہو، 1200 شہادتیں جنگ یمامہ میں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ختم نبوت ہی اسلام کی عمارت کی بنیاد ہے، جس کو ہم متزلزل انشاءاللہ کبھی ہونے نہیں دیں گے۔ ہمارے ساتھ ملک کے معروف شناخواں جناب محمد شاہزیب جاوید گنجیالوی صاحب موجود ہیں۔ آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ کتاب الشفا، زبان کی حفاظت کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر سکتا تو وہ ہر فرض نماز کے بعد 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ورد کرتا رہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو لغو اور فضول باتوں سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جو شخص فضول باتوں سے اجتناب کرتا ہے تو سب لوگ اس کی عقل مندی کی شہادت دیتے ہیں، اور جاہلوں کی صحبت اختیار کر کے جاہلوں جیسی باتیں کرتا ہے تو لوگ اس پر طعن و تشنیع کرتے ہیں اور اس کا اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون کا حضرت عبداللہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایکس پہ میں فالو کر لیں، فیس بک پیج کو لائک کر کے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ آئیے اپنی روح سے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کو، امت مسلمہ کا، خاص طور پر غزہ کے رہنے والوں کے لیے دعا کیجیے۔ بڑے برے حالات ہیں اور بہت اس وقت کروشل سچویشن ہے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مظعون آقا کے غلام، حضرت عبداللہ بن مظعون آقا کے غلام، حضرت عبداللہ بن مظعون آقا کے غلام، سابقین دین حق ہیں، سابقین دین حق میں وہ ہوئے عالی مقام، صاحب ذوالہجرتین ان کا ہے یہ عرفان شرف، صاحب ذوالہجرتین ان کا ہے یہ عرفان شرف، راضی ان پہ رب ہوا، راضی ان پہ رب ہوا، خوش ہو گئے خیر الانام، حضرت عبداللہ۔ گھر کا گھر ان کا فدائی، دین قیم کا ہوا، عاشقوں کے
پیارے عبداللہ پہ ہوں لاکھوں سلام، حضرت عبداللہ ہے بقیہ پاک میں ساجد ہوئے مدفون آپ، ہے بقیہ پاک میں ساجد ہوئے مدفون آپ، خلد اعلیٰ میں بھی ہوگا، خلد اعلیٰ میں بھی ہوگا آپ کا دائم قیام، حضرت عبداللہ بن مظعون آقا کے غلام، سابقین دین حق میں وہ ہوئے عالی مقام۔